گناہ جب انسان کرتا ہو اس گناہ کا اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے گناہ کی صرف سزا نہیں مرتب کی بلکہ گناہ سے نفرت پیدا کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، علماء کرام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم کی روایت ہے، غامدیہ نام کی ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ اللہ اللہ، زنا کا ارتکاب کر لیا۔ زنا کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی جان لیں کہ کسی بھی مرد یا عورت پہ اگر آپ زنا کا الزام لگا دیں، بہت اہم چیز ہے، غور سے سنیں، کسی بھی مرد و عورت پہ اگر آپ زنا کا الزام لگا دیں، کہہ دیں ارے بابا ہمیں دیکھے تھی ہموک لوگ زنا کرے تھے، آپ کے بول دینے سے وہ زانی نہیں ہو جائے گا۔ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ ان چاروں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ کیسے دیکھا ہو؟ اگر مرد کے جسم کے کپڑے کھلے ہو، عورت کے جسم کے کپڑے کھلے ہو، وہ مونو مشکوک حالت میں ہے، تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، کسی پوشیدہ جگہ پہ ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ برائی کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں یا یہ کہ برائی کر چکے ہیں۔ 4 نہیں 4000 لوگ بھی اگر اس حالت میں دیکھ لیں پھر بھی نزاع اس کے اوپر زنا کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ زنا کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 4 گواہ ہوں، اور انہوں نے اگر مرد و عورت آپس میں بوس و کنار کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں، پھر بھی زنا کا حکم نہیں لگے گا، اس کی سزا ملے گی۔ حاکم وقت اس کو چاہے تو جیل میں ڈالے، کوڑے لگائے، جو چاہے سزا دے، لیکن جو سنسار کرنے والا حکم ہے یا اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارنے کا جو حکم ہے وہ حکم اس پہ نہیں لگے گا، زنا کی حد نہیں لگے گی جب تک کہ ان چاروں نے زنا کرنے والے مرد و عورت کو اس کیفیت میں نہ دیکھا ہو جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے۔ کہا کیسے دیکھا ہو؟ جیسے کہ ڈول کنویں کے۔ بہترین مثال آپ نے دی ادب کے ساتھ۔ جس طریقے سے ڈول کو، بالٹی کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، زنا کے وقت وہ کیفیت ہو مرد و عورت کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب تک اس پوزیشن میں نہ دیکھے تب تک زنا کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ شریعت نے زنا کے حکم میں ایک طرف تو اتنی سختی برتی اور زنا کے ثابت کرنے کے لیے اتنی کڑی شرط لگا دی تاکہ ہر کوئی ایرا غیرا اٹھ کر کے زنا کا کسی پہ الزام نہ لگا دے، اور آئے دن کبھی ادھر سنسار کیا جا رہا ہے، کبھی ادھر سنسار کیا جا رہا ہے، پورے مسلم معاشرے میں صرف زنا کا ہی کیس چل رہا ہے، اس سے بچا جا سکے۔ تو میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ گناہ کی جو سزائیں شریعت نے متعین کی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ آدمی سزاؤں سے ڈر کر گناہ ترک کر دے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اس گناہ کے کرنے کا جو احساس ہے اس سے نفرت پیدا کی۔ ایک غامدیہ عورت ہے، مسلم کی روایت ہے، زنا کر لیا، بعد میں دل میں ان کے خیال آیا کہ اے اللہ، میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، دنیا میں تو مجھے اگر سزا نہ ملی آخرت میں تو بڑی دردناک سزا ملے گی۔ اللہ اللہ، ہم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی کہ اے اللہ ہم نے گناہ کر لیا ہے۔ وہ غامدیہ عورت، وہ صحابیہ، گناہ ہو گیا ان سے، آتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ انی زنیت فطہرنی، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، فطہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، پتھروں سے مار مار کر مجھے سنگسار کر دیجئے، میرے جسم کو لہو لہان کر دیجئے۔ ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے رسول کے پاس وہ خاتون آتی ہیں، سامنے سے آتی ہیں، اللہ کے رسول اپنے چہرے کو یوں موڑ لیتے ہیں، وہ ادھر آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی، اے اللہ کے رسول زنا کیا ہے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اپنا چہرہ ادھر پھیر لیتے ہیں، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت پیش کرنے والا ہے، نہ کسی نے بارگاہ نبوی میں آ کر کیس کیا ہے، نہ
یا رسول اللہ فطہرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس پلٹا دیتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے پتہ کرواتے ہیں کہ کہیں اس کا دماغی حالت تو نہیں خراب ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کی دماغی حالت درست ہے۔ وہ عورت پھر آتا ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں آخرت میں عذاب سے ڈرتی ہوں، مجھے دنیا میں عذاب دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عورت حاملہ ہے، کہتے ہیں کہ سنو، جب بچہ جن دینا، جب حمل وضع ہو جائے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ پیدا کر دینا تب میرے پاس آنا۔ اللہ اللہ، کئی مہینے گزر گئے، وہ عورت بچہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا نہیں تھا، کسی کو بھیج کے کہ ارے فلاں صحابی جاؤ پتہ کرو۔ وہ عورت آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ انی قد زنیت فطہرنی، بچہ پیدا کرنے تک میں نے اسے مہلت دی تھی، بچہ پیدا کر دیا ہو تو جاؤ پکڑ کے لے کے آؤ، میں اس کو سنسار کروں گا۔ اللہ کے رسول خاموش ہے۔ وہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، پیدا شدہ بچے کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قد ولدت، یہ وہ بچہ ہے کہ جسے میں نے پیدا کیا ہے، اے اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے، اب تو مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ ہائے ہائے، گناہ کا اس قدر احساس میرے بھائی، گناہ کا اس قدر احساس، یہی شریعت کی روح ہے۔ شریعت اسی چیز کو ہمارے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے گا، ابھی تو یہ بچہ تیری غذا کا محتاج ہے، تیرے شکم سے، تیرے بطن سے، تیرے چھاتیوں سے نکلنے والے دودھ کا محتاج ہے، جا دودھ پلا، جب دودھ چھوڑ دے تو بچے کو لے کے آنا۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے دودھ کے پلانے کی جو مقدار جو متعین کیے ہے، جو اوقات، وہ کیا ہے؟ 2 سال، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سالوں تک دودھ پلانا ہے۔ وہ چاہتی تو 2 سالوں تک اپنے سزا سے بچ سکتی تھی۔ اللہ اللہ، قربان جائیے اس عورت پہ، گناہ کا اس قدر احساس ہے۔ ایک ہم نوجوان ہیں، صبح سے شام تک کس قدر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا ذرہ برابر احساس نہیں۔ وہ عورت ایک گناہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ایام، چند ہفتوں کے بعد آتی ہے اپنے بچے کو لے کر، 2 سال انتظار نہیں کرتی۔ مسلم کی روایت ہے فی یدہ کسرۃ خبز، اس کے ہاتھوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا ہے بچے کو، کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیے میرا بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عورت کے سنسار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کمر تک گڑھے کے اندر میں مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جب اسے پتھر مارا جائے گا انسان کو تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی، وہ ادھر سے ادھر بھاگے گی، اس کے جسم کے کپڑے کھل جائیں گے، بے ستری ہوگی۔ اور شریعت کسی سزا یا کسی حد کو نافذ کرتے وقت کسی بے حیائی اور برائی کو سماج میں عروج نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کے رسول اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مٹی میں کمر پر دبا دیا جائے، اس کے بعد لوگ اس کے اوپر پتھر مارتے ہیں۔ کسی نے ایک پتھر مارا، اس کے جسم پہ وہ پتھر لگتا ہے، خون کا چھینٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پڑتا ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں گندی عورت، خود غلط کام کیا، اپنے خون سے میرے چہرے کو گندا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ بات پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خالد خاموش رہو، تو نے کیا بات کہہ دی، سن لے، کان کھول کر سن لے۔ اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 گھرانوں پہ اسے تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی بخشائش کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ہمارے اندر گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ زنا سے ہم بچے کیسے؟ میرے سامنے اللہ رب العزت کی ایک کتاب ہے، سورۃ النور کی آیت کریمہ کی روشنی میں بتاؤں گا کہ زنا سے کیسے بچا جائے۔ زنا پیدا کیسے ہوتا ہے میرے بھائی؟
بدنگاہی سے. پہلے انسان کی نگاہیں نگاہوں سے لڑتی ہیں. مرد کی نگاہ عورت کی نگاہ سے، عورت کی نگاہ مردوں کی نگاہ سے لڑتی ہے. مرد عورت کے جسم پہ نظر ڈالتا ہے، عورت مرد کے جسم پہ ڈالتی ہے نگاہ. اس کے بعد اس کے دل کے اندر شہوت اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے اور شیطانی بہکاوے میں آ کر کے انسان مرد و عورت زنا کر بیٹھتے ہیں. اس کے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے پہلی چیز کہ جو ہمارے معاشرے میں مفقود ہے آج ہمارے گھروں کے اندر میں، کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے ماموں کے گھر میں، چچا کے گھر میں، دوست کے گھر میں، چاچی مامی خالہ پھوپھو دوست احباب نانا نانی دادا دادی، جس کے گھر میں چاہے منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں اصول بتایا کہ گھروں کے اندر میں داخل کیسے ہونا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور کی آیت نمبر 27. اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ جو تمہارا اپنا گھر ہے اس کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو. حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو. وتسلموا علی اہلھا، اور جب تک گھر والوں کو سلام کر نہ لیا کرو. حدیث کے اندر اس کا طریقہ موجود ہے کہ جب آدمی کسی کے گھر میں جائے پہلے کیا کہے السلام علیکم ادخلوا. اردو میں کیسے کہیں گے السلام علیکم آستے پاری. ایک بار ہو گیا، پھر نہ سن رہا ہو تو تھوڑا کھٹکھٹا دے دروازے کو. السلام علیکم چاچا ماما دادا جس کے گھر میں جا رہے ہیں، امی کی بھیترے آستے پاری. کوئی جواب نہیں. تیسری بار کہے گا السلام علیکم، بھیترے آستے پاری بابا. 3 بار پوچھے گا. یہ حدیث کے اندر طریقہ بتایا گیا. جن پر ہاتھ رکھ کے بولے، ہم میں سے مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورت ہے، ہم میں سے کتنوں نے اس حدیث پہ، اللہ کے رسول کے اس فرمان پہ عمل کیا؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو. گویا کہ بغیر اجازت کے گھر کے اندر میں داخل نہیں ہونا. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ ایک صحابی رسول آتے ہیں. 3 بار اجازت طلب کرتے ہیں، اندر سے کوئی جواب نہیں آتا، واپس پلٹ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے. صحابی رسول کو بلا کے کہتے ہیں چلے کیوں گئے؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 3 بار اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، نہ اجازت ملے تو واپس چلے آؤ. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے. اور میرے بھائی